السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک انفو آفیشیل۔ خواتین کے ساتھ ساتھ آپ مرد بھی اپنے چہرے کو نکھارنے اور دلکش بنانے کی کوشش میں ادویات اور کریموں کا استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ ایک دوا اور کریم ایسی بھی ہے جو شانی کریمی سے اپنے خاص بندوں کے چہروں کو روشن بنا دیتی ہے۔ ان کی صورت اور شخصیت میں جاذبیت پیدا ہو جاتی ہے، ایسا حسن و جمال پیدا ہوتا ہے کہ نگاہ اس پر تک نہیں سکتی۔ یہ مومنوں کے چہرے ہوتے ہیں جو اللہ سے محبت میں متوکل ہوتے ہیں۔ انہیں دنیا کا کوئی لالچ نہیں ہوتا، وہ دل سے اللہ کی عبادت اور اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایسی تسبیح بتاتے ہیں جو باوضو رہ کر اور درودی خضری اول آخر پڑھنے کے بعد روزانہ 4100 بار پڑھنی ہوگی۔ یہ وظیفہ 41 دن جاری رکھنا ہے۔ نماز فجر یا نماز عشاء کے بعد پڑھ لے۔ یا اللہ یا مصور، خوبصورتی انشاءاللہ آپ کے محتاج ہو کر رہ جائے گی۔ میں آپ کو ایک نزدیکی دوست کا واقعہ بتانے جا رہی ہوں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ میرے دوست کا رنگ کالا اور چہرہ کیل چھائیوں سے بھرا ہوا تھا۔ میری دوست نے ہر طرح کی ٹوٹکے، ہر طرح کی کریمیں استعمال کر کے آخر تنگ آ کر سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا۔ ایک دن اس کے گھر ایک لڑکی آئی جو کہ اس کی بھابھی کی دوست تھی اور جامعہ کی طالبہ تھی۔ یوں ہی باتوں باتوں میں اس سے چہرے کا ذکر شروع ہو گیا، تو اس لڑکی نے اسے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا آسان روحانی علاج بتاتی ہوں جس کو میں نے ذاتی طور پر بھی آزمایا اور جس کو بھی دیا، اس کے حیرت انگیز رزلٹ برآمد ہوئے۔ وظیفہ اس نے کچھ اس طرح بتایا کہ ہر نماز کے بعد یا خالق یا مصور یا جمیل، ان تینوں ناموں کو پڑھا کرو۔ ان کے پڑھنے کا منہ پر طریقہ یہ ہے کہ یا خالق یا مصور یا جمیل، ان تینوں ناموں کو اسی طرح ترتیب وار 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ان تینوں ناموں کو پڑھ کر ایک دانہ گرانا ہے اور انہیں 100 بار پڑھنے کے بعد ہاتھوں پر پھونکنا ہے اور ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرنے ہیں۔ انشاءاللہ تمہارا چہرہ بالکل صحیح ہو جائے گا۔ میری دوست نے بے توجہی یہ وظیفہ شروع کیا تو یقین جانیے کہ آج میری دوست کو دیکھ کر کہیں سے بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کا چہرہ اتنا خراب تھا۔ اس کے بعد ہم سب نے یہ وظیفہ شروع کر دیا اور کریموں کو اللہ حافظ کہہ دیا، اور اب جو بھی ہمیں ملتا ہے وہ سب سے پہلے یہ سوال کرتا ہے کہ بھئی تم کون سے کریمیں استعمال کرتی ہو، اور ہم اپنا ذاتی آزمایا ہوا وظیفہ بتا دیتی ہے اور سب حیران ہو جاتی ہے۔ اور اب میرا چیلنج ہے ان سے، جو خواتین اور نوعمر لڑکیاں ہر طرح کی کریمیں استعمال کرنے کے بعد بھی اپنے چہرے کی خوبصورتی سے محروم رہ جاتی ہے، وہ ہر نماز کے بعد نہایت توجہ سے اس وظیفے کو اسی ترتیب وار 100 بار، جو کہ تینوں ناموں کو علیحدہ کرنے سے 300 بار بنتا ہے، پڑھے۔ انشاءاللہ جو بھی اس وظیفے کو پڑھے گا خود کو خود ہی آئینہ میں دیکھ کر اپنے آپ کو پہچاننے میں مشکل کا شکار ہو جائے گا۔ میں اس کے پڑھنے کی مدت مقرر نہیں کر سکتی کیونکہ یہ تو آپ کی نیت پر ہوگا۔ آپ جتنا یقین اور توجہ سے پڑھیں گے اور یقین کامل کے ساتھ پڑھیں گے، اتنی جلدی اپنے چہرے کی پریشانیوں سے چھٹکارا پائیں گے۔ میں آپ کی سمجھ کے لیے وظیفے کو دہرا دیتی ہوں۔ یا خالق یا مصور یا جمیل، جس ترتیب پر ترتیب وار لکھا ہے، آپ سے انتہائی تاکید سے گزارش ہے کہ اس طرح آپ اس وظیفے کو ترتیب وار پڑھیے گا۔ 100 دانے رکھنے ہیں، ان تینوں کو اسی طرح ترتیب وار پڑھ کر ایک دانہ گرانا ہے اور 100 دانے مکمل کرنے ہیں، اور 100 دانے پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مارنی ہے اور ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر دینا ہے۔ وظیفہ کرتے وقت آپ کے چہرے پر جو بھی پرابلم ہے اس کو سامنے رکھنا ہے۔ اس زبردست روحانی وظیفے کے بعد میں آپ کو چند آزمودہ لاجواب ٹوٹکے پیش کرتی ہوں۔ اکثر خواتین پیٹ کی خرابی، قبض اور مخصوص بیماریوں کا شکار رہتی ہے اور ان کی جانب توجہ نہیں کرتی، حالانکہ چہرے اور بالوں کے حوالے سے پیش آنے والے 80% مسائل کا تعلق انہی امراض سے ہے۔ قبض کے خاتمے کے لیے رات کو سونے سے پہلے 1 کپ گرم دودھ کے ساتھ اسپغول کا 1 چمچ چل کا معمول بنا لے۔ اس کے علاوہ صبح 11 بجے کے چائے کی بجائے نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر پیے۔ یہ گھریلو ٹوٹکا پیٹ کے بہت سے بیماریوں کا علاج ہے۔ جب خشک ہریڑ پیس کر پاؤڈر بنا لے اور رات کو سوتے وقت 1 کپ گرم دودھ میں 1 چمچ پاؤڈر اور آدھی چمچ روغن بادام ڈال کر پیے۔ قبض کو امراض کہا گیا ہے، اس سے چہرے کا رنگ روپ ختم ہو جاتا ہے۔
جسم کے اندر سے فالتو فضلے اور گیسیں خارج نہیں ہوتی۔ اس کے لیے صبح نہار منہ ایک گلاس باسی پانی پینے کی عادت ڈالیں۔ گرمیوں میں 2 دانے املی اور 2 دانے خشک آلو بخارا ڈال کر بھگو دیں اور صبح پانی پی لیں، جبکہ سردیوں میں 2 دانے انجیر نہا منہ لیں۔ پسینے کے بدبو ختم کرنے کے لیے عرق گلاب اور پٹکڑی پیس کر ملا کر جسم پر لگائیں۔ یہ اینٹی سیپٹک اور اس سے سکن بھی صاف ہو جاتی ہے اور دانے بھی نہیں نکلتے۔ کلے مسام بند ہو جاتے ہیں۔ عرق گلاب قدرت کا خوبصورت تحفہ ہے۔ پرانے زمانے میں شہزادیاں اسے خاص طور پر استعمال کرتی تھی۔ آنکھوں کے حلقے ختم کرنے کے لیے کھیرے کا رس، ٹماٹر کا گودا اس کا بہترین علاج ہے۔ چہرے کے چائیوں کی ایک وجہ صرف سکن پرابلم نہیں ہوتی، بلکہ بسا اوقات خواتین کے امراض، پیٹ کی خرابی اور باہر گھومنے پھرنے، ٹینشن لینے، حمل ہونے یا پریشانیوں کے باعث چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہے۔ اس کے لیے انگور کا رس بہت اچھا ہے۔ اسے 15 منٹ تک چہرے پر لگا رہنے دیں، پھر منہ دھو لیں۔ اس کے علاوہ 1 چمچ دودھ، 1 چٹکی ہلدی، آدھا چمچ شہد ملا کر 1 ماہ تک روزانہ 15 سے 20 منٹ کے لیے چہرے پر لگائیں۔ چہرے پر کچھ بھی لگائیں مگر گردن کو نظر انداز نہ کریں۔ بالوں کی خوبصورتی کے بارے میں: ہر روز شیمپو کرنے سے بال خراب ہو جاتی ہے۔ ہفتے میں 2 یا 3 مرتبہ شیمپو کا استعمال کافی ہے۔ بالوں کو تیل کا مساج کرنا چاہیے۔ جسم کی طرح بالوں کو بھی خوراک درکار ہوتی ہے۔ اس کے لیے زیتون، ناریل یا سرسوں میں کسی بھی قسم کا تیل ہفتے میں سے 1 مرتبہ استعمال کرنا ضروری ہے۔ ناظرین کرام، مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔